حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں شہید بے نظیر بھٹو کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ ہے پرابلم. بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پر جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کو جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دی جاتی ہے. یہ ڈیمانڈ نیشنل اسمبلی میں بھی سی او ڈی کے بعد یاد پڑتا ہے, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو چودھری نثار علی خان جو ہے وہ اس کے چیئرمین تھے. بٹ وین اٹ کمز ٹو پروونس آف سندھ, یہاں پر آ کے سی او ڈی بھی فیل ہو جاتا ہے. یہ بلاول بھٹو کی صاحب کی جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی چنو نئی سوچ بھی جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے سو کالڈ جو کرپشن کا جو دھندا ہے وہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے. اور یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ این ایف سی کے بعد جو ہے ان کو ہزارہ ارب روپے جو ہے 3000 سے زائد ارب روپے کا بجٹ اس سال کا بھی ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے, یہی بنیادی وجہ ہے, چونکہ یہاں پر کرپشن ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے. یہاں پہ ہر محکمے کا بنیادی اور کلیدی کام جو ہے وہ ترقی کرنا نہیں ہے, وہ بہتری لانا نہیں ہے, وہ کرپشن کرنا ہے. چونکہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے تو اسی لیے یہاں پر نہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہیں بھی بات مانی جائے گی, نہ ان کے خود کے مینیفیسٹو میں جو چنو نئی سوچ کی پالیسی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. کیونکہ یہاں پر کیا چل رہا ہے, دھندا چل رہا ہے معذرت کے ساتھ. اور یہی وہ ساری وجوہات ہیں, یہ جتنی میں نے ابھی آپ کے سامنے زائچہ کھینچا ہے, یہی وہ ساری وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر سندھ کی پاکستان جو سندھ کی حکومت ہے وہ پی اے سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ اپوزیشن کے حوالے نہیں کرتی ہے. یہ پی ایس سی کا کام کیا ہوتا ہے؟ واچ ڈاگ کا کام ہوتا ہے کہ جو مختلف محکموں میں ہونے والی چیزیں ہیں, جو اس میں ایڈمنسٹریٹو جو آپ کے عمل دخل ہے, کام ہے, اسی طرح ترقیاتی اسکیم ہے, اس پہ ایک واچ ڈاگ کا تصور ہے پی ایس سی کا. اور کیا ہے, مختلف محکموں کے آڈٹ پیراز آتے ہیں پی ایس سی میں. یہاں پہ سندھ اسمبلی میں چلے جائیے, میرے خیال سے آج بھی پی ایس سی کا اجلاس چل رہا ہوگا. اور وہاں یہاں پہ ہو رہا کیا ہے, یہ انوکھا صوبہ ہے. یہ انوکھا صوبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں صوبائی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کا صدر جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین لگا ہوا ہے. مطلب از دس سم کائنڈ آف اے جوک؟ یہ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں جناب؟ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ چیزیں جو خود آپ کے لیڈرشپ میں, مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے, دسمبر کا مہینہ ہے, یہ 27 دسمبر پھر آئے گا, یہ بی بی شہید کی قبر پہ جائیں گے, مزار پہ جائیں گے حاضری دینے, جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. یہ کس منہ سے جاتے ہیں وہاں پہ؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے. کیونکہ ایک بات جو خود شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی خود سگنیٹری ہیں, وہ لکھتی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور ڈٹائی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کہنے کو سو کالڈ جمہوری جماعت ہے. بڑا کلیم لیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے ایفرٹس تھے, سب کے ایفرٹس تھے, آپ نے کلیم کیا کہ ہمارے زیادہ ایفرٹ تھے, چلیے مان لیتے فار دا سیک آف یور آرگیومنٹ. مگر وہاں اس جگہ پہ جہاں پہ خود چیزیں واضح ہیں وہاں پہ آپ کی جمہوریت کہاں چلی جاتی ہے جناب؟ اور یہ میں دیکھیں, میں بہت لاجیکل بات کر رہا ہوں, اپنی کوئی بات نہیں کر رہا, وہ بات کر رہا ہوں جو خود آپ کے قائدین نے لکھی ہوئی ہے. یہ میں کوئی گھر سے بنا کے تھوڑی لائے ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری آپ کی لیڈرشپ تھی, آپ ان کی اپنی لیڈرشپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا جب پی ایس سی کا فرینڈلی میچ چل رہا ہے, اس میں آخری رپورٹ مجھے نہیں پتا 5-6 سال 7 سال کتنا عرصہ ہو گیا, پی ایس سی کی رپورٹ تو پیش ہی نہیں ہوتی ہے. آڈٹ پیرا سیٹل ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں وہ سب کو آپ کو پتا ہوگا. پہلے کرپشن محکموں میں ہوتی ہے, پھر لکھت میں آتی ہے, تو پی ایس سی میں کرپشن ہوتی ہے. اور کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. بھئی اگر یہ رولز آف پروسیجر پڑھا ہوا ہے نا, اس کا رول نمبر 191 پڑھ لیجیے. 1 سال کے اندر پی ایس سی کو جو ہے اسمبلی کو رپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے. کتنی رپورٹیں جمع ہوئی ہیں پچھلے 5 سالوں میں؟ اس سے پہلے بھی تو ایک چیئرمین تھے پی ایس سی کے, اس سے پہلے بھی ایک چیئرمین تھے پی ایس سی کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ فرینڈلی میچ لگایا ہوا ہے. یا تو خود اسپیس دی بھی ہے جو رہی صحیح اس میں جان ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ میں, ان کو نچوڑنے کے لیے پی ایس سی کا دھندا لگا دیا گیا ہے. اور پوائنٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بڑی پریسائز ہو کے بتائی ہیں. اب پی ایس سی کی میں ایک اور بات کر لوں پھر میں آگے بڑھوں گا.
بھائی پی ایس سی میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے بقول بڑی ایکٹیو ہے، بڑی ایفیکٹولی کام کر رہی ہے. کچھ محکمے ایسے ہیں کہ جو پی ایس سی خود نہیں بلا سکتی ہے. بھئی ہیلتھ کا محکمہ ہے نا، کرے نا، ان کے بھی آڈٹ پیراز کو سیٹل کرے نا، ان میں بھی جو ریگولیرٹیز ہیں اس کو سیٹل کرے نا. موجودہ پی ایس سی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہیلتھ کو نہیں بلا سکتے ہیں اپنے پی ایس سی کے اجلاسوں میں. یہ ہے صورتحال. فائنانس کا جب لگا تھا کمیٹی میں بلایا گیا تھا پی ایس سی کی، تو وزیر اعلیٰ کو بھی انٹروین کرنا پڑا اس میں کہ نہیں، ان سے 5 سال کا حساب نہیں مانگے، 1 سال کا مانگ لیں گے، 1 سال کا دے دیں گے. الحمدللہ آپ کے سامنے ورکس اینڈ سروسز ہے، ریونیو ہے، اس کے علاوہ دیگر محکمے جاتی ہے جتنے بھی ہو رہے ہیں، لائیو اسٹاک ہے، فشریز ہے، ہر جگہ irregularities موجود ہیں، جعلی بھرتیاں موجود ہیں. پوائنٹ اتنا سا ہے کہ بھائی یہ جو بجٹ ہے جس پہ یہ سارے دھندے چل رہے ہیں، یہ آپ اپنے گھر سے نہیں لائیں جناب، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. آپ ان عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. سندھ میں ایک محکمہ اور بھی موجود ہے، اینٹی کرپشن کا محکمہ. اس اینٹی کرپشن کے محکمے کا بنیادی کام خود کرپشن کرنا ہے، خود کرپشن کرنا ہے. جب کسی محکمے میں جان نہیں بچتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ ایکسٹریکٹ کیا جا سکے، تو کیسز جو ہے وہ اینٹی کرپشن والے ٹیک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اینٹی کرپشن والوں کے اپنے ریٹ کھل جاتے ہیں، پھر وہ کرپشن کرتے ہیں. ان کی کرپشن کو مینیج کرنے کے لیے پھر جو متعلقہ محکمہ ہے وہ مزید کرپشن کرتا ہے. یہ ہے سندھ کی صورتحال. یہاں پہ اینٹی کرپشن کے محکمے میں چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے متعلقہ محکمہ پھر کرپشن کرتا ہے. اور یہ سارا کام 16 سالوں سے ان انٹرپٹڈ جاری و ساری ہے. اچھا چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے 16 سال. موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، آپ کو بھی 8 سال ہو گئے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ لیے ہوئے. 2016 سے آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں جناب. یہ سارا کام آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، سارا کام آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اور آپ کی مجرمانہ خاموشی اپنے وزراء کے خلاف، اپنی بیوروکریسی کے خلاف، کرپٹ بیوروکریسی کے خلاف، یہ لامحالہ طور پہ پھر ہمارے بیک آف دا مائنڈ بھی یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہوگا. اور اگر نہیں ہو رہا، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا تو خدا را ان کے خلاف اعلان جہاد کا اعلان کرے، اعلان جہاد کریں. کیونکہ یہاں پر ہزاروں ارب روپے کی کرپشن موجود ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف احتساب ہونا چاہیے. جناب آپ میری بات نہیں مانیں، اپوزیشن کی بات نہیں مانیں، آپ اپنے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات مانیں اور اعلان کریں کہ ہم کرپشن کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. اعلان کریں، کیونکہ یہ پیسہ بھائی کسی کے ابو جی کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. یہ سارے کام آپ کے ناک کے نیچے ہو رہے ہیں. بھائی ایک وزیر جب خود اپنے محکمے سے مہینہ باندھے گا کہ مجھے 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں روپے چاہیے مجھے ہر مہینے، تو وہ وزیر کیسے اپنی بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا یا بنائے گا؟ کیونکہ وہ تو خود اسی دھندے میں لگا ہوا ہے، مکرو دھندے میں لگا ہوا ہے. اس مکرو دھندے کو بند کرنے کی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی ہے صوبے کے. اور چیف ایگزیکٹو کی مجرمانہ خاموشی لامحالہ طور پہ مجھے کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ کہیں ان کا بھی آشیرواد ان تمام چیزوں میں شامل ہے. یہ انتہائی کوئی خطرناک صورتحال ہے. یہ میں اس صوبے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس پاکستان کا بہت ہی امپورٹنٹ صوبہ ہے، اور اس کے خود صوبے کے پروونشل کیپٹل کی جو اہمیت ہے اور افادیت ہے قومی سطح پر، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے. کہ اس شہر کراچی کا جو کنٹریبیوشن ہے نیشنل ایکسچیکر میں وہ 50 60 70% تک ہے. جب ہم صوبے کے ایکسچیکر کی بات کرتے تو اس میں 95% کنٹریبیوشن شامل ہے. میں اس صوبے کی حکمرانی پہ یہ جو مین ایشوز ہیں اس پہ بات کر رہا ہوں. بہت سارے مسئلے ہیں یہاں پر. اسکیمیں اس لیے یہاں پوری دنیا میں ترقی ہوتی ہے تو اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے